الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. نماز قصر کے احکام دیکھیے، جب آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں اس شہر سے آپ نکل جائیں. ویسے تو فقہا نے 31-32 اقوال نقل کیے ہیں، شدید اختلافی مسئلہ ہے یہ، لیکن اس میں ایک حدیث ہے اور یہی ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جابدۃ العلم ائمہ فقہا محدثین، اس پر میں نے پوری سیر حاصل تحقیق کی الحمدللہ، اور اسی کے اوپر دل مطمئن ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں ظہر کی نماز ادا کی ہے تو آپ نے 4 رکعت ادا کی ہیں، لیکن جب آپ تشریف لے گئے مدینہ بستی سے باہر میقات ذوالحلیفہ پر پہنچتے ہیں، اب یار علی جہاں مدینہ سے جانے والے لوگ عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے عصر کی نماز 2 رکعت ادا کی. تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے شہر سے نکلنے کے بعد اتنی مسافت طے کر لیں جتنی مسافت مدینہ بستی سے لے کر اب یار علی کے درمیان ہے، تو اس مسافت کو طے کرنے کے بعد آپ پر اگر نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو آپ نماز قصر یعنی کہ دوگانہ ادا کر سکتے ہیں، اور دوگانہ نماز صرف ظہر عصر اور عشاء کی ہوتی ہے. مغرب کی 3 ہے، 3 ہی پڑھی جاتی ہیں، سفر میں بھی حضر میں بھی، اور فجر کی تو ویسے ہی 2 ہی ہیں. کتنے دن تک کرنا ہے اس کے بارے میں بھی شدید اختلاف ہے، لیکن جو تحقیق ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مسافر 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک مسافر محارب ہے، دوسرا مسافر مقیم ہے، تیسرا مسافر متردد ہے. ایک مسافر محارب ہے جو جنگ کی حالت میں ہے، جنگ کی حالت میں ہے، جہاد کی حالت میں ہے، قتال کی حالت میں ہے، تو جب تک جہاد ہوتا رہے گا، جنگ جاری رہے گی، مسلمان نماز دوگانہ ادا کرتے رہیں گے. دوسری صورت ہے مسافر مقیم کی، مسافر ہے لیکن مقیم کے حکم میں ہے، امن کی حالت ہے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی جنگ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جب وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے تو اگر اس کا ارادہ قیام اور مدت قیام 3 دن ہے یا اس سے کم ہے تو دخول اور خروج والے دن کو نکال کر پہلے دن سے ہی وہ نماز قصر ادا کرے گا، اس صورت میں جبکہ اس کی امام کے ساتھ نماز باجماعت فوت ہو جائے. اور اگر اس کا ارادہ قیام مدت قیام 3 دن سے زائد پر مشتمل ہے تو دخول اور خروج والے دن کو نکال کر اس چیز کو شمار کرے گا اور پہلے دن سے ہی منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد نماز مکمل ادا کرے گا. اس کی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، 8 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے مینا کی طرف، درمیان میں 3 دن بنتے ہیں، تو دخول اور خروج والے دن کو نکال کر اگر درمیان میں 3 دن ہو تو پھر پہلے دن سے ہی آپ نماز قصر ادا کریں گے. اور اگر ان 3 دنوں سے زائد ارادہ قیام ہے آپ کا دخول اور خروج والے دن کو نکال کر، تو پھر آپ پہلے دن سے ہی نماز مکمل ادا کریں گے. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.